تمام مسافروں سے گزارش ہے کہ اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیں، ہمارا خلائی جہاز پرواز کے لیے تیار ہے۔ ننھے فرحان نے اعلان کیا تو سمیہ اور عاقب نے بیلٹ باندھ لیے۔ فرحان نے دوبارہ مائک سنبھالا۔ چاچو، آپ بھی جلدی سے اندر آ کر دروازہ بند کر دیں، ورنہ ہمارا خلائی جہاز کریش ہو جائے گا۔ نومی چاچو ہنستے ہوئے جہاز میں داخل ہو گئے۔ ہمارا خلائی جہاز اس وقت 5000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے خلا کی طرف سفر کر رہا ہے۔ فرحان نے چہک کر کہا، بھائی تم سے کس نے کہا کہ خلائی جہاز 5000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتا ہے؟ چاچو نے فرحان کی طرف دیکھا جو کشن ہاتھ میں لیے اسے آہستہ سے گھما رہا تھا، جیسے اصلی جہاز کا لیور ہو۔ تو خلائی جہاز کی رفتار کتنی ہوتی ہے؟ آپ ہی بتا دیں چاچو، عاقب نے پوچھا۔ لگ بھگ 36000 میل فی گھنٹہ، چاچو نے اسے بتایا۔ اوہ، تو سمجھیں کہ ہمارا خلائی جہاز بھی اسی رفتار سے اڑ رہا ہے، فرحان نے شرارت سے کہا۔ نومی چاچو، آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں، سمیہ نے اسی صوفے پر چاچو کے لیے جگہ بناتے ہوئے کہا۔ نومی چاچو اب بچوں کے پلے روم یعنی خلائی جہاز میں سوار تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھے ماریا اور ولید چپس کھا رہے تھے۔ ہمارا خلائی جہاز اب خلا میں داخل ہو چکا ہے، فرحان کی آواز آئی تو ماریا اور ولید اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے یاہو کا نعرہ بلند کیا اور صوفے سے اٹھ کر کمرے میں چہل قدمی کرنے لگے۔ خلا کی سیر ایسے نہیں کرتے بھائی، اس کے لیے تو اپنے آپ کو خلائی جہاز سے باندھے رکھنا ضروری ہوتا ہے، چاچو نے انہیں سمجھایا۔ ہاں بالکل، ورنہ ہم خلا میں یوں اڑتے ہیں۔ ماریا نے دونوں بازو پھیلا کر کمرے میں اڑنے کی اداکاری کی تو چاچو نے اس کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ لے لیا۔ بھائی خلا میں تم جا کر چپس بھی نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ اپنے پیکٹ سے باہر نکل جاتی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے چپس منہ میں ڈالے اور ماریا کی طرف شرارت سے دیکھا۔ تو پھر ہم خلا میں کھانا کیسے کھاتے ہیں چاچو؟ ولید نے ان سے پوچھا۔ دیکھو، خلا میں اگر لمبے عرصے تک قیام کرنا ہو تو اپنے ساتھ مخصوص پیکٹس میں کھانا بند کر کے لے جاتے ہیں۔ پانی کی بوتلیں بھی ہوتی ہیں جن میں سے ایک بلبلے کی صورت پانی نکلتا ہے اور وہ بلبل آپ کے سامنے معلق ہو جاتا ہے۔ آپ پیاس بجھانے کے لیے اسے اپنے منہ میں بھر لیتے ہیں، چاچو نے بتایا تو بچے حیران رہ گئے۔ اب نومی چاچو بچوں کو مزید معلومات دینے لگے۔ بچوں، زمین پر کشش ثقل ہوتی ہے مگر خلا میں نہیں۔ اسی کشش ثقل کی بدولت چیزیں زمین پر ٹکتی ہیں۔ چنانچہ خلائی جہازوں میں اپنے آپ کو ایک جگہ کھڑے رکھنے کے لیے لوہے کے راڈ لگائے جاتے ہیں تاکہ ضرورت کے وقت ان میں پاؤں پھنسا کر خود کو اڑنے سے روکا جا سکے، چاچو نے انہیں تفصیل سمجھائی۔ اب وہ تینوں دلچسپی سے وہ باتیں سن رہے تھے۔ ارے تم لوگوں نے بہت زبردست طریقے سے اپنے کمرے کو خلا بنایا ہوا ہے، نومی چاچو نے سامنے والی دیوار کو دیکھتے ہوئے کہا جہاں کالے رنگ کا بڑا سا کاغذ چسپا کیا گیا تھا۔ اس کاغذ پر چھوٹے چھوٹے ستارے جگمگا رہے تھے۔ ایک طرف نظام شمسی کی تصویر تھی، کونے میں ایک عدد خلا باز کا پتلا تھا جو فوم کے 3 کشنز کو اوپر تلے رکھ کر بنایا گیا تھا۔ سب سے اوپر بائک کی ہیلمٹ تھی جس کے لال رنگ کو سفید کاغذ لگا کر چھپا دیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ خلا میں اور کیا کیا ہوتا ہے؟ چاچو نے چمکتے ستاروں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چاچو، تصویروں میں تو ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے کہ خلا ایک اندھیر نگری ہے جس میں ستارے چمکتے ہیں، عاقب نے جواب دیا۔ چاچو، زمین ایک نظام شمسی کا حصہ ہے، اس طرح کے اور بھی بہت سے نظام خلا میں موجود ہیں، فرحان نے بھی بتایا۔ بالکل درست کہا، ہمارے شمسی نظام میں ملکی وے ایک اہم چیز ہے، سمیہ نے چہک کر کہا۔ ان سب کے ساتھ ساتھ خلا میں ایک اور بھی چیز ہے جو کسی حد تک خطرناک بھی ہے، اسے بلیک ہول کہتے ہیں، نومی چاچو نے انہیں بتایا۔ بلیک ہول یعنی کالا سوراخ؟ سمیہ نے فوراً ترجمہ پیش کیا تو چاچو ہنس دیے۔ یہ تو اس لفظ کا ترجمہ ہوا، لیکن اردو میں اس کو روزنے سیاہ کہتے ہیں۔ نومی چاچو، یاد آیا، میں نے ایک میگزین میں بلیک ہول کے متعلق پڑھا تھا۔
ये ऐसी अंधेरी जगह है जो नजर नहीं आती। फरहान ने फौरन जवाब दिया, बिल्कुल, इसीलिए मैंने इसे खतरनाक भी कहा है, क्योंकि ये नजर नहीं आता लेकिन हर चीज को अपने अंदर खींचकर गुम कर सकता है। लेकिन चाचू, ये सब चीजें कैसे इसमें गिरती रहती हैं? वलीद ने पूछा। भाई, आपने अपनी अम्मी को वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हुए देखा है ना? कपड़े गोल दायरे में घूमते हैं, इनके दरमियान एक खाली जगह बन जाती है। इस दायरा नुमा खाली जगह में कोई भी चीज फेंकें तो वो फौरन नीचे चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही ब्लैक होल होता है। इसके गिर्द सितारों के टूटे हुए टुकड़े तेज रफ्तारी से गर्दिश करते हैं, फिर इसी ब्लैक होल में गिरकर गुम हो जाते हैं। चाचू, अगर ब्लैक होल नजर नहीं आता तो कोई भी खलाई जहाज अनजाने में इसमें गिर सकता है ना? सुमैया ने इम्कान पेश किया। हाँ, लेकिन साइंसदान जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए पता चला लेते हैं कि ब्लैक होल किस जगह हो सकता है। इस तरह खलाई जहाज उस जगह से दूर ही रहते हैं, चाचू ने उसे बताया। चाचू, अगर कोई इंसान उसके करीब नहीं गया तो ब्लैक होल के मुतालिक इतनी मालूमात कैसे मिली? उनमें से एक ने पूछा। सैटेलाइट के जरिए। सैटेलाइट में कैमरे नस्ब होते हैं और उनका कंट्रोल इंसान के पास होता है। सैटेलाइट खला में घूमती रहती है और मुख्तलिफ तस्वीरें लेती रहती है। जापान की सैटेलाइट हिटोमी ब्लैक होल की मालूमात के लिए बनाई गई थी, लेकिन खला में जब ब्लैक होल के करीब जाने लगी तो किसी खराबी के तहत इसके पुर्जे अलग हो गए। यकीनन उसके टुकड़े भी ब्लैक होल में गिर गए होंगे। नोमी चाचू ने अपनी बात खत्म की तो फरहान बोल उठा। चाचू, तो ब्लैक होल आखिर खला में होते ही क्यों हैं? भाई, इसकी असल हिकमत तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, लेकिन साइंस कहती है कि कायनात जिस वुसअत से फैल रही है तो इसके फैलाव को मुनासिब हद में रखने के लिए ब्लैक होल बहुत ज़रूरी हैं, ताकि सितारे टूटकर इसमें गिरते रहें। ना जाने कितने वजनी सितारे इसमें गिरते रहते हैं। इस कायनात में एक नहीं, बहुत से ब्लैक होल्स पाए जाते हैं। चाचू ने उसे समझाया। चाचू, मेरा दिल करता है मैं भी सचमुच खला में जाऊं। फरहान ने अपने दिल की बात कही। जरूर, लेकिन अभी तुम अपने खलाई जहाज को वापस जमीन पर ले जाओ, बहुत भूख लगी हुई है कसम से। नोमी चाचू ने पेट पर हाथ रखकर कहा तो सब हंसने लगे।